یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے نماز اور روزے کو ہم خود ادا کر سکتے ہیں؟ تو بہن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے جس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ۔ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ۔ ایک ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، جیسے حج۔ جو بدنی عبادات ہیں اس میں کوئی ایک دوسرے کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے مرحوم نہیں کر سکے تو ان کے نماز اور روزوں کا آپ کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، ہر روزے کے بدلے میں، ہر نماز کے بدلے میں۔ اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور وتر کو بھی مستقل نماز مانا ہے فدیے کے حکم میں، تو 6 فدیے ایک دن کے ہوں گے، ایسے ادا کریں، اس طرح مرحومین کی نمازیں پوری ہوں گی۔ ہاں جو مالی عبادات ہوتی ہیں اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے، چاہے عذر تھا اس کے لیے یا نہیں تھا، وہ کہے یار میری طرف سے ادا کر دینا اور پیسے دے دے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی ہوتی ہے جس کا حج کی میں نے ایک مثال دی ہے، اس میں صحیح شرعی عذر ہو تو آپ کسی اور کو اپنا قائم مقام بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر یہ عبادت بھی خود ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فجر کے بعد سورہ یاسین اور کچھ مخصوص صورتیں یہ پڑھتے ہیں، تو کیا انہی صورتوں کو پڑھنا ہوگا یا کوئی اور بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی خاص وقت میں پڑھنے کی فضیلت ذکر کی ہے وہاں تو آپ اس صورت کو اختیار کر لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے قرآن کو پڑھیں آپ۔ اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ نہ کیا کریں کہ خالی عربک عبارت آپ پڑھیں، یہ بھی باعث ثواب ہے، اس کا بھی میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ آپ کو ساری زندگی قرآن سمجھ میں نہ آئے، آپ خالی پڑھ کر یہی حساب کرتے رہیں کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں مل گئیں، سورہ اخلاص پڑھا تو 3 قرآن کا ثواب حاصل ہو گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا فرمایا، کس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، کن کن چیزوں پر غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے، کس طریقے سے اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آ رہا ہے۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ سالہ سال سے قرآن پڑھنے والے کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سوچ و فکر میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہوتی، وہی فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی، گالیاں بک رہے ہیں، گناہ گار ہیں، حرام کما رہے ہیں۔ جی قرآن بھی پڑھتا ہوں میں، اس لیے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہمارا مشورہ ہے، تو بالکل آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو قرآن یا نوافل وغیرہ پڑھ کر ثواب ایصال کرنا جائز نہیں، صرف مالی صدقہ آپ کر سکتے ہیں، باقی بدنی عبادات وغیرہ کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی بالکل غلط بات ہے، بارہا حدیثوں میں آیا، نبی کریم نے فرمایا تو اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ حج بدل کا تصور شریعت نے دیا ہے، جب آپ حج بدل کرتے ہیں تو ثواب کس کو ملے گا؟ لازم بات ہے جس میت کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت کا مجموعہ ہے، تو یہ مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھ کر بخش سکتے ہیں، کئی حدیثوں کے اندر قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ذکر کیا گیا ہے، جیسے 11 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو ایصال کریں تو تمام مردوں کی تعداد کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا۔ چنانچہ یہ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کرتے تھے کہ قرآن پڑھ کے بخشیں تو ثواب نہیں، ان کے نزدیک غالباً وہ حدیثیں ثابت نہیں ہوں گی یا ان تک پہنچی نہیں ہوں گی جن میں قرآن وغیرہ کا ثواب ایصال کیا گیا، لیکن فقہ حنفی میں بالکل اس کی اجازت ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے، لہٰذا آپ بالکل بے پرواہ ہو کر تمام چیزوں کا ثواب ایصال کر سکتی ہیں، چاہے وہ قولی عبادتیں ہوں، بدنی ہوں یا مالی عبادات ہوں، سب کا ثواب پہنچے گا۔ اور جب آپ حالت سفر میں ہیں تو اصل میں تو قصر جو ہوتا ہے وہ صرف فرائض میں ہوتا ہے، وہ بھی ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرائض کو آپ 2 کر کے پڑھیں گے، وتر پورے پڑھے جائیں گے، اور سنن نوافل میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، اور افضل ترین یہ ہے کہ پڑھیں، اگر آپ کو وقت ہے تو یہ سعادت کی بات ہے، یہ تو آخرت کا ایک سرمایہ ہے جس کو تھوڑی سی سستی کی بنا پہ آدمی کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ چھوڑ یار کون پڑھے، سنن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ہو سکتا ہے پچھتاوا ہو۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو اچھا ہے پڑھیں، خاص طور پہ سنت فجر جن کی زیادہ تاکید آئی ہے، جو قریب واجب ہیں، تو سفر میں بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، ہمارا مشورہ یہی ہے۔ اور باقی سنن نوافل کے بارے میں رعایت ضرور ہوتی ہے حالت سفر میں، لیکن وقت ہے تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کون کون کہاں سے کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور کیا انبیاء بھی سرکار کے امتی کہلائیں گے؟ دیکھیں جب کوئی نبی اعلان نبوت کر دیتا ہے تو جو بھی اس زمانے میں موجود ہے اور جب تک اس نبی کی نبوت رہے گی، نبی کی نبوت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آ جائیں، اعلان کریں اور نئی کتاب نئی شریعت لے کر آئیں، تو پھر وہ ان جو دیگر بعد والے ہوں گے، بعد والے ان کے امتی کہلائیں گے، لیکن جب تک وہ نبی ہیں اور کوئی رسول ان کی شریعت کو منسوخ کرنے والا نہ ہو تو یہ سب اس کے امتی کہلائیں گے۔
اب چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کر قیامت تک کے لیے نبی ہیں، کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کو ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کو وصف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اگرچہ اعلان کرنے کا جو حکم تھا وہ آپ کی عمر مبارک کے 40ویں سال میں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے جب اللہ نے پیدا کیا وصف نبوت آپ کے ساتھ تھا۔ اس اعتبار سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور پچھلی تمام امتیں بھی دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، جو کابری نے لکھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ تو گویا کہ اگر سرکار کے نور کی پیدائش کا لحاظ کیا جائے تو آپ کے بعد جتنی بھی مخلوق قیامت تک آئے گی، جس میں نبی بھی شامل ہے، سب آپ کے امتی، اور اگر ظاہر کا اعتبار کیا جائے تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے قیامت تک سب آپ کے امتی ہوں گے۔ بچی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا، امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال پہلے کسی بیوی کا انتقال ہوا تو اب شوہر کو فوت ہوئے 30 سال بعد اسی قبر میں دفنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل نہیں دفنا سکتے، یاد رکھیں جب تک کہ بہت ہی سخت مجبوری نہ ہو، ایک قبر میں 2 مردوں کو دفنانا منع ہوتا ہے۔ سخت مجبوری ہو سکتی ہے، جیسے جنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں علیحدہ قبریں کھودنا تو بہت مشکل ہے، تو اجتماعی قبور بنا دی جاتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہروں میں قبرستانوں میں جگہ انتہائی تنگ ہو جاتی ہے، اس میں پرانی قبور کو کھود کر اور اس میں نیا مردہ دفنا دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں دفنانا چاہیے لیکن گورکن کر دیتے ہیں، اس کی بھی ایک گنجائش نکلتی ہے۔ اور بعض اوقات چوڑی قبریں ہوتی ہیں، پرانے زمانے کی بڑی چوڑی چوڑی بنی ہوئی تھیں، تو اس میں کھول کر ہڈیاں ایک طرف کر کے دوسری طرف ایک مردہ بیچ میں چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی جائے اور کر دیا جائے، اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں جگہ ہے یا تھوڑا فاصلے پر جگہ ہے تو یہ نہیں کہ جو اپنے محلے کے قبرستان میں ہی کرنا ہے، پھر غلط ہوگا، اور اس طرح قبر کشائی وغیرہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے کچھ مناظر نظر آ جاتے ہیں، کچھ ایسے راز ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد مردے کی پردہ دری ہو جاتی ہے اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جن 2 کو آپ اگر بغیر ضرورت کے دفنا رہے ہیں، ضرورت میں تو کیا کریں لیکن بغیر ضرورت کے دفنا رہے ہیں، اگر ان میں آپس میں کلیش ہوتا ہے، دنیا میں جیسے نفرت تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو اپنے پڑوسی سے اسی طرح اذیت ہوتی ہے، برے پڑوسی سے ایسی ہی اذیت ہوتی ہے جیسے زندہ کو اپنے برے پڑوسی سے اذیت ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جی بیوی بدتمیز قسم کی تھی اور شوہر کو آپ نے اسی کے قبر میں دفنا دیا، اب وہ روحانی اعتبار سے تکالیف ہو سکتی ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اور عدم ضرورت کو بنیاد بنایا جائے، جہاں سخت ضرورت ہے وہاں گنجائش نکلے گی، جہاں سخت ضرورت نہیں ہے وہاں ہرگز ایسا نہ کریں، چاہے تھوڑے فاصلے پہ دفنانا پڑے دفنا دیں۔ اچھا یہ بھی آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ نہیں بھی قریب دفنائیں،
کیوں دفنائیں قریب؟ آپ نے کون سا جانا ہے؟ نہ آپ ہفتے میں جاتے ہیں، نہ 15 دن میں جاتے ہیں، نہ سالوں کے اندر آپ جاتے ہیں، یا سال میں ایک دفعہ آپ نے جانا ہے، سال میں ایک دفعہ کبھی شب برات میں جوش چڑھا تو آپ نے قبرستان میں جا کر قبر کی زیارت کر لی، ورنہ آپ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ خود اپنی سستیوں کی وجہ سے جائیں بھی نہیں اور کسی کو شرعی طریقے سے دفنائیں بھی نہیں، صرف اپنے ایک سالہ زیارت کے لیے آپ نے خلاف شرع کام کیا۔ ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھا جائے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں ترتیب سے بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ منقول دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ آپ کو آنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو حاضر کریں، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مراد کوئی اللہ کی ذات کو ایسا تو نہیں وہ کسی سمت میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کی توجہ پوری دعا کی طرف ہو، دنیاوی خیالات سے پاک و صاف کریں، اور پھر ہاتھ اس طرح رکھیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہو، اس طرح، اور تھوڑا فاصلہ کر لیں، درمیان میں انگلیاں نہ بہت کھولیں نہ بہت ملائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ دعا کریں۔ ترتیب بہتر یہ ہوتی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں نبی کریم پر، آپ کی آل پاک پر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر اپنے دعا عرض کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، اور پھر اپنے خاص جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذکر کریں، اور بس مختصر اور جامع دعا کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی دعا سے اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا معاذ اللہ، یا میں بہت بڑے بڑے القابات کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ مختصر جامع دعا ہونی چاہیے، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ رحمت جو آتی ہے وہ چہرے پر مسح کرنے کی کا حکم ہے، کہ سنت ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ کو برکت۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ ایک فرشتہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کی عمر، اس کے جتنے سانس ہیں، وہ جو اس کا رزق ہے وہ لکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ سعید ہے یا شقی، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، وہ بھی لکھ دیتا ہے، وہ کیا کیا عمل کرے گا اس کے اعمال بھی لکھ دیتا ہے۔ باقی میں اس کی تفصیل کبھی بیان کروں گا، یا آپ مسئلہ تقدیر میرا یوٹیوب پر بیان ہوگا، وہ سن لیجئے گا۔ اور پھر ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، یا رب کریم اس کو کامل لکھوں یا ناقص؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ناقص لکھواتا ہے تو وہ بچہ اب نارمل پیدا ہوگا، ہاتھ خراب ہوگا، پیر خراب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامل تو وہ کامل لکھتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنس کیا لکھوں؟ اگر اللہ تعالیٰ لڑکا لکھواتا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، یا تھرڈ جنس جو بنتی ہے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا تب بھی آمین پڑھنا لازم ہے جیسے نماز میں؟ تو ایک تو یہ تصحیح کر لیجئے کہ یہ لازم نہیں ہوتا۔ لازم جب ہم لفظ کہتے ہیں نا تو اس کا مراد فرض یا واجب ہوتا ہے، تو یہ لازم نہیں ہوتا، یہ تو سنت کریمہ ہے۔ اگر آپ نماز میں جان بوجھ کر آمین چھوڑ دیں تو ثواب میں کمی تو آئے گی، لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لازم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین فرمایا، تو سنت کی نیت سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہوگا، ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک سورت پڑھ کر پھر آپ وقفہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگلی سورت شروع کرتے ہیں، تو بیچ میں آمین کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیسن کافی اونچا ہے، باقی وضو تو ہو گیا، لیکن پیر اوپر کر کے نہیں دھو سکتے ہیں، تو کیا پیروں پہ خالی مسح کر لیا جائے؟ دیکھیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بوتل لیں، کوئی لوٹا لیں، کوئی برتن لیں، اوپر سے بھریں، سائڈ میں پاؤں کو دھو لیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کہیں آفیسز وغیرہ کے اندر ہے، ایسی جگہ ہے کہ کوئی ڈبہ وغیرہ میسر ہی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر لازم ہوگا کہ موٹی جراب پہن کر جائیں، موٹے ساکس ہوں، ایسے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوری طور پہ پانی کھال تک نہ پہنچے، تھوڑی دیر اگر ٹھہرا رہا پھر آہستہ آہستہ جذب ہو کے پہنچ گیا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو چمڑے کے موزے پہ بھی آپ ڈالیں تو تھوڑی دیر بعد وہ جذب ہو کے پاؤں تک پہنچے گا، اور چمڑے کے موزے پہ حالانکہ مسح کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اتنے دبیز موزے کہ جن میں فوراً پانی کھال تک نہ پہنچے، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ تو ایسی اگر سچویشن کوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے ان بھائیوں کو کہ وہ موزے پہن کر جائیں، باقی وضو کریں، اور ان کے اوپر خالی جیسے پنجہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کر یوں اوپر کی طرف لے کر آئیں، دونوں پنجوں پہ رکھ کے اس طرح اوپر لائیں، مسح ہو گیا، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ یہ نہیں کہ خالی پیروں پہ مسح کر لیں یا باریک جراب اس پہ مسح کر لیں، وہ نہیں ہوگا، دھونے ہی پڑیں گے پھر تو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟
جی بالکل، چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10-10 قدم چلنا، یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسے غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ مطلب اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی۔ لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بیوی مر جائے تو کیا شوہر جنازہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھ سکتا ہے، جنازہ دیکھ سکتا ہے، شکل دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ دیکھنا اور کوئی حائل بیچ میں چادر وغیرہ ہو تو ٹچ کرنا یہ بھی منع نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے وقتی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بیوی بیوی نہیں رہی۔ میدان محشر میں یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی تو جنت میں جائیں گے، لیکن چونکہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر شوہر چاہے تو اب 4 نکاح مزید کر سکتا ہے، وہ 5ویں ہو گئی، یہ 4، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ اگر زوجہ انتقال کر گئی تو کیا یہ ایک ساتھ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ نکاح وفات کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اس حکم شرع کی بنا پر کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، حقیقتاً نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے دونوں میدان محشر میں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے، بس وہی جو ایک نکاح کا ایک رشتہ قائم ہے، اس جہت سے شوہر دیکھ بھی سکتا ہے جنازے کو کندھا دینا اور بلا حائل ٹچ کرنا۔ ہاں غسل نہیں دے سکتا کہ وہ بلا حائل ٹچ کرنا ہوگا، اور زوجہ کے لیے بڑی وسعت ہوتی ہے، کیونکہ زوجہ کی عدت سٹارٹ ہوتی ہے، عدت کے اندر اس کا نکاح بالکل قائم رہتا ہے، اسی لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اگرچہ اور بھی حکمت ہے اس میں، سوگ ہے، افسوس کا اظہار ہے، یہ بھی مقصود شرع ہے، لیکن عورت شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، حتیٰ کہ غسل دے سکتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں، لیکن شوہر ایسا نہیں کر سکتا، اس کی وہی قیودات ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سردہ صاحب لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سردہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سردہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا، تو فوراً آپ سردہ صاحب کریں، یہ سردہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لی، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاحب سو گئے،
تو پھر یہ اتنا یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اور سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا۔ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہتا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کویت میں جاب کر رہا ہوں، سویڈن میں غالباً انہوں نے کہا میں رہتا ہوں، تو 5-6 دن کے لیے کبھی میں وہاں جاتا ہوں تو قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے وہاں پر شادی کی ہے اور آپ کے بیوی بچے وہیں پر موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے وطن اصلی بن چکا ہے، اور وطن اصلی میں اگر ایک دن بھی آپ پہنچیں گے تو آپ مقیمی ہوتے ہیں، مسافر نہیں ہوتے۔ وطن اصلی 3 قسم کے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ وہاں پر پیدا ہوئے ہوں اور آپ کا آبائی گھر ابھی بھی موجود ہو، یا پھر آپ نے کسی جگہ شادی کی ہو اور بیوی بچے آپ کے، یعنی بیوی کم از کم آپ کے ساتھ ہی رہتی ہو، اور تیسرا یہ کہ کہیں پر آپ چلے گئے اور آپ نے مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب میں بس یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب یہیں پر ہم رہیں گے، جس بھی آپ سٹی میں گئے اور یہ ارادہ کر لیا تو پھر وہ بھی آپ کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو وطن اصلی میں اگر آدمی ایک دن بھی یا 15 دن سے کم کہہ لیں کہ 15 دن سے کم بھی اگر ٹھہرنے کی نیت سے جائے گا تو وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں ہوگا۔